अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 8 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी खबरें, 3 टॉप स्टोरीज, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट के ताल्लुक रियासत मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जारी सरकार की फूंक निकाल कर रख दी है। सुबह बयान कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, एक दिन फैसला अलग होता है, अगले दिन अलग होता है। और हाल ही में उनके कुछ बयानात ने मजीद मामलात को गंभीर कर दिया। और इस बात का इदराक मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ओहदेदारान और वज़रा को अब बखूबी हो चला है। और अपने स्टेटमेंट्स में अब वो क्लियर कट ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि कल को डोनाल्ड ट्रंप क्या बात कर लेंगे, क्या तकाजा कर लेंगे, क्या डिमांड कर देंगे, या उनकी तरफ से क्या मैसेज आ जाएगा, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कर देते हैं। तो हाल ही में उनके जो एक्ट्स हैं उनकी कुछ तफसीलात मेरे सामने आई हैं। वो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और फिर हमारे जो यहाँ के वज़रा हैं उनका इसके ऊपर रद्द अमल क्या है वो भी जारी करूंगा आपके सामने। इसके अलावा आज आलमी यौम ख्वातीन है। दिन भर लेक्चर दिए जाते रहेंगे कि ख्वातीन की इज्जत और हुर्मत क्या है। आपको और हमें बताया जाता रहेगा कि ख्वातीन इस्लाम की नज़र में क्या दर्जा रखती हैं। और फिर शाम होते ही, सूरज ढलते ही चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके जिसको जैसे उठाना होगा उठा लिया जाएगा। ये इस मुल्क की रविश बन चुकी है। जहां कानून नाम की कोई चीज बाकी ना रहे, इंसाफ नापैद हो, तो वहां यह होता है। आलमी यौम ख्वातीन के मौके के ऊपर एक पोल भी मैं करने जा रहा हूं, इसलिए उसका भी आपने इंतजार करना है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद आने की धमकी दे दी है। अब उस धमकी के अंदर कोई वजन है या बात बराए बात है, और परवेज खटक साहब उसको काउंटर करने की पोजीशन में होंगे। उनको इतना हैवी वेट दिखाया जा रहा है। वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। अभी हस्बे रवायत, हस्बे मामूल, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक आप और हम एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल नहीं सकते, आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते, पीका का टीका लग सकता है और हालात मजीद खराब हो सकते हैं। तो हमारे पास वाहिद ऑप्शन क्या है? हमारे फॉर्म 47 के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से आप और हमें हुक्म दिया है कि आप एहतजाज करें, तो उसका वाहिद तरीका ये हो सकता है। वो क्या तरीका है? वो तरीका है ओ का तरीका। इसके अलावा और आपके और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया। मैं आपको बता, आपको याद होगा ज़ेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी हॉट डिबेट, हॉट आर्गुमेंट्स किए यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ। कपड़ों तक के ऊपर रद्द अमल आया कि किस तरह कपड़े पहन के आए हुए थे, ठीक ठाक सुना दी। और उसके बाद ज़ेलेंस्की 24 घंटे के अंदर अंदर टॉकिंग टर्म्स के ऊपर आ गया और उन्हें कह दिया जो आप कहते हैं मैं आपकी बात मानने को तैयार है। याद है आपको? अब उससे लग इंप्रेशन ये मिल रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ खड़े हैं और ज़ेलेंस्की को उन्होंने नाकों चने चबवा दिए। आज उन्होंने रशिया को तुन दिया। वो कैसे तुना है वो मैं आपको बता देता हूं, ये जरा सुनिएगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट रशिया इज, ये जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रशिया इज एब्सोल्युटली pounding Ukraine on the battlefield right now. I'm strongly considering large-scale banking sanctions and tariffs on Russia until a ceasefire and final settlement. वो कहते हैं कि मैं रशिया के ऊपर sanctions का ऐलान करने जा रहा हूँ, पाबंदियों का ऐलान करने जा रहा हूँ जब तक कि ये complete ceasefire की तरफ नहीं जाते। एक तरफ आपको नजर आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किसके साथ खड़े हैं? वो रशिया के साथ खड़े हैं और ज़ेलेंस्की को रगड़ रहे हैं कि हमारे हवाले जो है दहशतगर्द किया गया है, तो हम थैंकफुल हैं। अगले दिन उन्होंने पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ऐलान नहीं भी किया तो उनकी तरफ से ये इंदिया जरूर दिया गया कि जी ये अब पाबंदियां 12 मार्च से लग सकती हैं। तो ये पाकिस्तानियों के ऊपर वीज़ा पॉलिसीज सख्त हो सकती हैं, अफगानियों से मुताल्लिक भी वीज़ा पॉलिसीज सख्त हो सकती हैं। तो ये वाली जो चीज़ थी, इस चीज़ ने मज़ीद मुश्किल खड़ी कर दी है वफाकी वज़रा के लिए, ओहदेदारान के लिए। शायद यही वजह है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक कॉमेंट किया है, वो मैं देख रहा था। वो कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं कि कल कोई और तरह की बात कर दे और हमें वो बात भी सुननी पड़ जाए। तो अब इनको अदराक है इस चीज का, बखूबी अदराक है कि कुछ मैटर्स जो होते हैं वो स्टेट टू स्टेट अफेयर्स के अंदर आते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए किए जाते हैं, कुछ होते हैं जो पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर आते हैं, कुछ पर्सनल अफेयर्स के अंदर आते हैं।
اب نہیں پتا کہ اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے کھڑے یہ بول دیں کہ عمران خان کو آپ نے اندر کیوں رکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے. تو جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کا ادراک جو ہے بہرحال سرکاری وزراء اور عہدیداران کو ہو گیا ہے اور اس کی انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا. اب اس سے پہلے کہ میں عالمی یوم خواتین کے اوپر آؤں، احسن اقبال صاحب نے اس بچے اسد جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر بچے نے ڈیبیٹ یونین کے اندر بات کی، اس کا جواب کیسے دیا؟ اس کا جواب دیا کہ عمران خان تو طالبان خان ہے، عمران خان تو ایکسٹریمسٹ ہے، عمران خان تو یہ ہے، عمران خان تو وہ ہے. ان کا سارا فوکس اسی کے اوپر تھا کہ اس بندے کو ایکسٹریمسٹ لیبل کر دیا جائے جس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر 1.25 گھنٹے کی سپیچ کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اسلام ایک ماڈریٹ ریلیجن ہے. مطلب ہم اس حد تک گر چکے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ. بچے کو بھی یہ لیبل کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، اس طرح پورا پاکستان پی ٹی آئی کا ہے. تو یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد اس کو بدتمیز بھی ڈکلیئر کر دیا گیا بعض حلقوں کی جانب سے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. کیا کر سکتے ہیں، یہی سسٹم ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس بچے کے خلاف نہ تو ایف آئی آر ہو سکتی ہے، نہ اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا پاسپورٹ کینسل ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں کا نیشنل لگتا ہے مجھے. اچھا یہ والی چیزیں ہو گئی ہیں جی. اب آ جاتے ہیں عالمی یوم خواتین کے اوپر. عالمی یوم خواتین کے اوپر اسی طرح دن بھر لیکچر دیے جاتے رہیں گے. دن بھر خواتین کی حرمت کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے دنیا کو یہ بتایا جاتا رہا. شاید یہ پیغامات آیات کے ذریعے سنا کر بھی بتا جائیں گے کہ نساء کس کو کہتے ہیں. 1400 سال پہلے قرآن آیا، 14 سال پہلے دین آیا. وہ جو باتیں ہیں وہ تو 100% اپلیکیبل ہیں اور امپلیمنٹ کرنے والی ہیں. اگر اس کا اطلاق ہو جائے تو اس سے بہترین بات کوئی نہیں ہوگی. لیکن ہم پریکٹسنگ مسلم سے زیادہ ہوائی فائر کرنے والے لوگ شاید زیادہ ہیں. دن بھر یہ لیکچر دیے جاتے رہیں گے، رات کو چار دیواری کا تقدس پامال ہو جائے گا. خواتین چاہے اس کی ہوں، اس کی ہوں، اس کی ہوں، اس کی ہوں، سب قابل احترام ہے. لیکن اگر اس میں بھی اگر آپ ڈیفرنس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا پیچھے رہے گا. یہ کچھ خواتین ہیں، ان کی میں شکلیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے کامنٹ سننا چاہ رہا ہوں. یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، مہرنگ بلوچ، ایمان مزاری، اچھا بشرا بی بی، یاسمین راشد، عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں، سنم جاوید خان، یہ سب کی سب بھی تو ہماری خواتین ہیں. ان آئرن لیڈیز سے متعلق، صنف آہن سے متعلق کوئی آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آج ورلڈ ویمن ڈے کے اوپر تو نیچے ضرور کامنٹ کر دیجئے گا. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں سبق سکھایا 1400 سال پہلے سے، اس سبق کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی خواتین کی عزت کرنا بھی سیکھیں. تو یہ چیز جو تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، بڑی امپورٹنٹ تھی. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں جی. علی امین گنڈا پور صاحب. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو ہے میسج دے دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپریل کی میری کلیئر وارننگ ہے، اگر مجھے میرا آئینی حق نہ دیا گیا تو میں پوری سرکاری مشینری، ملازمین اور عوام کے ساتھ اسلام آباد آؤں گا. علی امین گنڈا پور. اچھا یہ بات وہ ہر 15-20 دن بعد کر دیتے ہوتے ہیں، لیکن جو حالات اس وقت ملک کے اندر ڈیولپ ہو گئے ہیں اس کے بعد میرا اس بات کے اوپر یقین بالکل نہیں رہا. مجھے گمان ہے کہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر 100% منون آپ کو یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ آپ کی ثوابدید ہے. میری اوپینین یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور یہ کیوں؟ اگر مجھے میرا آئینی حق نہ دیے، صوبے کے حق کی بات کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے ریلیز کی بات کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات کی بات کر رہے ہیں، مینڈیٹ چوری ہونے کی بات کر رہے ہیں. آپ حکومتوں کا حصہ بھی ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو میں تو اس کو بس بات برائے بات ہی کہوں گا اور تو کچھ نہیں کہوں گا. سینیٹر اون عباس بپی صاحب کو آج پروڈکشن آرڈر کے اوپر لایا گیا سینٹ کے اندر. انہوں نے اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا میرا لیڈر سچا ہے، سچا تھا اور رہے گا. میرا لیڈر اور بشرا بی بی جیل میں ہی ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے. جب تک مجھ میں سانس ہے میں آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اپنی اہلیہ کے ساتھ سو رہا تھا، انہوں نے دروازہ اتنی زور سے بجایا کہ لاک ٹوٹ گئے. مجھے کالر سے گھسیٹتے ہوئے لے گیا اور منہ پر کالا کپڑا ڈال کر کچھ گھنٹے گھماتے رہے، پھر رات گئے عدالت پیش کیا گیا. سینیٹر اون عباس بپی آپ بیتی سناتے رہے اور تمام سینیٹر سنتے رہے. آج اس ریسیونگ اینڈ کے اوپر کوئی ہے، کل کوئی اور ہوگا، لیکن کسی کو اس کا ادراک ہے نہیں ہے. بہرحال افسوس کا مقام تو یہ ہے ہی. اچھا سال 2024 ہمارے پاکستان کا اگر ویتنام کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے نا تو آپ ہل جائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ویتنام کہاں کھڑا ہے. ذرا سنیے گا. سال 2024 میں 10 کروڑ آبادی والے ملک ویتنام کی مجموعی سالانہ برآمدات جو ایکسپورٹس ہیں
یہ ویتنام کی بات ہو رہی ہے. آبادی کتنی ہے؟ 10 کروڑ. ہم 25 کروڑ والا ملک ہے. برآمدات سال 2024 میں 405 ارب ڈالر تھی اور 25 کروڑ آبادی والے ملک پاکستان کی برآمدات جو تھیں وہ 35 ارب ڈالر تھی. 35 بلین ڈالرز. ویتنام 1980 کی دہائی میں پاکستان سے بہت زیادہ کم آمدنی والا ملک تھا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے. 25 کروڑ آبادی والا ملک کہاں کھڑا ہے, 10 کروڑ آبادی والا ملک کہاں کھڑا ہے, اور 1980 میں اس کی حیثیت یا اوقات کیا تھی. تو ہم نے اپنے ملک کو کہاں پر پہنچا دیا ہے, اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہر عورت کی آواز سنی جائے, قدر کی جائے اور احترام دیا جائے. سر جی, بشرا بی بی عورت نہیں ہے, یاسمین راشد صاحبہ عورت نہیں ہے, علیمہ خان صاحبہ عورت نہیں ہے, نورین خان صاحبہ عورت نہیں ہے, عظما خان صاحبہ عورت نہیں ہے, عالیہ حمزہ ملک عورت نہیں ہے, زرتاج گل وزیر عورت نہیں ہے, ملیکہ بخاری عورت نہیں ہے, سنم جاوید خان عورت نہیں ہے. تو آپ نے کبھی ان کے اوپر کوئی کامنٹ کیا؟ چلے آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں, باقی کے بارے میں سب کی سانجھی ہیں, تو ادھر بھی نام لے لینا کسی دن بھائی صاحب. سمجھ سے باہر ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں پرویز خٹک کے پی کے بھاری بھرکم اور مؤثر شخصیت ہے. پی ٹی آئی بار بار چڑھائی کرتی ہے, پرویز خٹک اس سے نمٹ سکتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ان کو وزیر کس نے لگایا, دوسری طرف کہتے ہیں کہ بڑی مؤثر شخصیت ہیں, پی ٹی آئی جو بار بار چڑھائی کا دعویٰ کرتی ہے اس کو روک سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اصل جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, چاہے وہ کے پی کے سے ہے یا پنجاب سے. تو آپ کی انٹینٹ تو واضح ہو گئی, پیچھے رہ کیا گیا. آگے چلتے ہیں جی. پھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی بار بار چڑھائی کرتی ہے, پرویز خٹک اس سے نمٹ سکتے ہیں اور پرویز خٹک کو اسی طرح کا ٹاسک دیا جائے گا. اب اندازہ کیجئے, ایک ملک کے وفاق کا وزیر داخلہ ہے محسن نقوی, اس کا وزیر مملکت ہے طلال چودھری, اس کا مشیر داخلہ ہے پرویز خٹک. عقل ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے. چرنے گئی ہے ہماری عقل. ہماری عوام جو ہے وہ فاقوں مر رہی ہے. مہنگائی کنٹرول ہو کر نہیں دے رہی, سوائے ڈیجٹس کے اندر آپ جو دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں. کھانے کو پیسہ نہیں, ٹیکس دے دے کے لوگ تھک گئے. اور اوپر حالت یہ ہے کہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے منسٹریز, جگہیں, ادارے, محکمے کریٹ کیے جا رہے ہیں. اللہ ہی حافظ ہے, میں اتنا کہنا چاہوں گا. کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنے ہی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.